بڑی خبر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ سمری صدر پاکستان کو ارسال بھی کر دی گئی ہے۔ بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے، آئینی اختیار استعمال کیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی یہ اجلاس جاری تھا جس میں یہ اہم مشاورت ہونی تھی۔ یہ ایک نکاتی ایجنڈا تھا اس اجلاس کا، اس میں تمام اتحادیوں سے مشاورت کی گئی ہے، رائے لی گئی ہے اور اس کے بعد اب یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اہم خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے۔ جس طرح سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھی کہ یہی توقع کی جا رہی تھی کہ یہ سمری آج ہی ارسال کر دی جائے گی، تو اب یہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ اس سلسلے میں جو سمری ہے وہ بھی ارسال کر دی گئی ہے صدر مملکت کو۔ تو وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا یہ فیصلہ اب باضابطہ طور پر کر لیا گیا ہے اور سمری صدر پاکستان کو بھی ارسال کر دی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے، ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے سما کی ٹیلی ویژن اسکرین پر یہ ٹویٹ بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اب سے چند ہی لمحوں قبل یہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ ٹویٹ کے ذریعے وزیر اطلاعات نے آگاہ کیا ہے کہ یہ اہم فیصلہ آج کے اجلاس میں باضابطہ طور پر کر لیا گیا ہے اور اس کی جو سمری ہے وہ بھی صدر کو ارسال کر دی گئی ہے۔ آج کی اہم خبر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ اب سے کچھ دیر قبل یہ اہم اجلاس جاری تھا جس میں مشاورت کی جانی تھی، تمام اتحادیوں نے پہلے لبیک کہا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے فیصلے کے حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ آئین پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے، آئین کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اہم فیصلہ سامنے آ رہا ہے، آج ہی کی توقع کی جا رہی تھی۔ جس طرح سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ اب باضابطہ طور پر اس کی سمری بھی ارسال کر دی گئی ہے صدر مملکت کو۔ تو یہی خبریں جنریٹ ہو رہی تھیں، یہی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ اسی طرح کی اطلاعات تھیں کہ آج ہی یہ سمری ارسال ہونی ہے صدر پاکستان کو، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے آگے کیا پروسیس ہوتا ہے۔ فی الوقت کی اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ اہم فیصلہ کیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس سمری کو بھی صدر پاکستان کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ یقینی طور پر جس طرح کی خبریں بھی موصول ہو رہی تھیں اور کافی عرصے سے، کافی دنوں سے یہی بات کی جا رہی تھی، یہی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ آخر آرمی چیف کون ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 6 نام دیے گئے تھے جو میجورٹی کے حوالے سے بات کریں اگر ہم تو کس طرح کی خبریں سامنے آ رہی تھیں، اس حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے جا رہے تھے۔ اس وقت ہمیں اس بڑی خبر پر جوائن کیا ہے ندیم ملک صاحب نے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ندیم ملک صاحب، ایک بڑا اہم فیصلہ باضابطہ طور پر اب سامنے آ چکا ہے، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ رحیم، وزیر اعظم صاحب کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے جی سر، وزیر اعظم صاحب نے ایڈوائس جو ہے صدر پاکستان کو بھجوا دی ہے دونوں اپوائنٹمنٹس کے لیے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور چیف آف آرمی سٹاف کے لیے، اور ابھی پریس ریلیز جو ہے پرائم منسٹر کے آفس سے جو ہے ڈیٹیل پریس ریلیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں یہ چیز جو ہے یہ
پرائم منسٹر کے آفس کے پاس یہ پریولیج رہنی چاہیے، لیکن میں نے یہ ایڈوائس جو ہے وہ چلی گئی ہے. سر ایکسٹینشن دی جائے گی؟ یہ میں کوئی ڈیٹیل جو ہے نا میں بتانے کا میرے یہ پریولیج جو ہے پرائم منسٹر کے آفس کی ہے. انہوں نے پریس ریلیز جو ہے وہ ابھی میرا خیال ہے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے نا وہ ریلیز کر رہے ہیں. دیکھیں جی، قانون اور آئین کے مطابق سارے معاملات جو ہے طے پائے ہیں، اور ہمیں یہ پوری امید ہے کہ صدر مملکت بھی جو ہے کوئی ایسا تنازع نہیں کھڑا کریں گے جس سے یہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں قانون اور آئین کے مطابق ہوئی ہوئی ہیں، اس کو سیاسی نقطہ نظر سے یا سیاسی جو ہے نظر سے اس کو نہیں دیکھیں گے. پیورلی آئینی اور قانونی دیکھنا ان کا حق بنتا ہے، وہ ضرور دیکھیں، لیکن سیاسی انفلوئنس کے تحت جو ہے یا سیاسی ایڈوائس کے تحت نہ کریں، کیونکہ یہ ایڈوائس جو ہے بائنڈنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ہے، کسی اور ایڈوائس کے تحت نہ کوئی کام. عمران خان کا جو بیان آیا تھا مشورے کے بعد کریں گے، اینے بندے گل کرو تو منو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی. صدر مملکت کو کیا عمران خان کی اس حوالے سے جو مشاورت اور ایڈوائس لینی چاہیے؟ دیکھیں جی، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا ہے اس مسئلے کے اوپر کہ اس کو ادارے کو سپریم کمانڈر ہیں صدر صاحب جو ہیں اس ادارے کے، پاک افواج کے، ان کو اس ادارے کے اداروں کا جو ہمارے ایئر فورس ہے، آرمی ہے اور نیوی ہے، ان کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. یہ ایک مقدس فریضہ ہے اور اس تقدیس کے ساتھ جو ہے اس فریضے کو نپٹائیں. اس کے علاوہ اور کوئی کنسیڈریشن نہیں. آپ کو وزیر دفاع آپ کا میئر رول تھا. ابھی مریم صاحبہ کا ٹویٹ آ گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر آرمی چیف اور سیر شمشاد مرزا چیئرمین چیف آف کمیٹی ہوں گے. ایک تو اس کی کنفرمیشن آپ بھی ادھر ہی کر دیں. نہیں، اگر آپ پرائم منسٹر کی طرف سے آتے ہیں میں میری کیوں کہا کہ اس کنفرمیشن جڑی. سر کیا سمجھتے ہیں یہ جو عمل ہے سمری میں جو عمل ہے افسران کے نام تھے انہی کے نام اپروو ہوئے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کو جو ہے میڈیا کو اس بات کو انڈورس کرنا چاہیے کہ نمبر 1 اور نمبر 2 کے اوپر جو ہے لوگ ہیں اس کو اونچی طرح ابزارب کر لیا گیا. یہ قانون اور آئین اور جو میرٹ، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ جو ہے وہ سارے کے سارے جو 3 اسٹار جنرل ہوتے ہیں سب کا میرٹ بنتا ہے. سب یہ پروسیس کب تک مکمل ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ صدر صاحب کی طرف سے جواب آ جائے گا؟ امید ہے کہ صدر صاحب جو ہے اس چیز کو متنازع نہیں بنائیں گے، اور پرائم منسٹر کی جو ایڈوائس ہے قانون اور آئین کے مطابق اللہ کے فضل سے اس کو انڈورس کریں گے، تاکہ یہ ہجانی کیفیت جو ہے آج شام تک جو ہے ختم ہو جائے. صدر صاحب کا رول آئین میں لکھا ہوا ہے اور یہ اختیار بھی ہے کہ پہلے 15 دن اور اس کے بعد 10 دن. دیکھیں میری بات سنیں، میری بات یہ دیکھیں، یہ میں کسی خدشے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ اس کو انڈورس کریں تاکہ کوئی تنازع نہ کھڑا ہو خدا نخواستہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بات طے پا جائے کہ اس کے بعد جو ہے یہ قوم جو ہے، ہمارا ملک جو ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک سمت پہ چلی جائے. اس وقت سب کچھ اسٹینڈ اسٹل ہوا ہے، ہر چیز رکی ہوئی ہے. 2 روز کا جو منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے قانونی پیچیدگی کو دور کیا جا رہا ہے، کا کوئی حل بھی تلاش کیا گیا ہے کہ اگر دیکھیں میں تواڈے کہن دے تے میں تانوں پہلاں تے کچھ نہیں دسنا ہے گا. صاحب عاصم منیر صاحب کا جو 2 روز کا گیپ بیچ میں آ رہا ہے سر، ریٹائرمنٹ 27 کو سر، وہ ایوری تھنگ ہیز بین ٹیکن کیئر آف اکارڈنگ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. تھینک یو ویری مچ. وزیر دفاع خواجہ آصف گفتگو کر رہے تھے، میڈیا کے نمائندگان وہاں پر موجود تھے، کچھ سوالات کے جواب دے رہے تھے. اس بڑی اہم تعیناتی سے متعلق جو فیصلہ سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو سیاسی نظر سے نہ دیکھا جائے، قانون کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں. صدر پاکستان کا اختیار ہے بالکل، لیکن صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہیں، ان کو اس مقدس فریضے کو ذمہ داری کے ساتھ نبھانا چاہیے. تو یہ اہم فیصلہ آج سامنے آیا ہے اور اسی پر گفتگو کر رہے تھے خواجہ آصف. آپ کو یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے
کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں سمری باقاعدہ طور پر اب صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں جو خواجہ آصف گفتگو کر رہے تھے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان کا اختیار ہے، صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہیں، اس وقت ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، لیکن ان کو اس مقدس فریضے کو ذمہ داری سے نبھانا چاہیے، اس معاملے کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے، قانون کو سامنے رکھیں اور جو فیصلہ ہو وہ کر ڈالیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم نے ایڈوائس صدر کو بھجوا دی ہے، وزیر دفاع کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ندیم ملک صاحب، سب سے پہلے یہ پورا ایک اہم فیصلہ، اس پر بڑی چہمگوئیاں، بڑی بات ہو رہی تھی، بہت دنوں سے اس طرح کی خبریں گردش میں تھیں، اب باضابطہ طور پر نام سامنے آ گیا ہے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے اس پہ کامنٹ کر دیجئے، پھر مزید سوالات لیتی ہوں۔ جب یہ معاملہ اپوائنٹمنٹ کا شروع ہوا تھا تو بہت ہی ابتدائی دنوں میں ہمیں ایک خبر ملی تھی، اور اس کے اوپر ہم محفوظ طریقے سے کہہ سکتے تھے، کسی نام کے اوپر اسپیکولیشن نہیں کر سکتے تھے کہ نواز شریف جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر رپورٹ بھی کرتے رہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کی کسی سے سیاسی وابستگی نہیں ہے، تو اس کو جنرل عاصم منیر کو اس لیے ترجیح دی جائے گی کہ ان کی کسی کے ساتھ سیاسی وابستگی نہیں ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے پوری پی ایم ایل این میں ایٹ لیسٹ جو ان کا ٹاپ ٹیئر تھا 3-4 لوگوں کا، ان میں ایک کلیئرٹی تھی کہ ہم سینیورٹی پہ جائیں گے۔ پچھلی 3-4-5 جتنی اپوائنٹمنٹس نواز شریف نے کی تھی، اس کے اندر وہ اپنا بندہ، ان کے متعلق بڑا مشہور ہے کہ وہ اپنا بندہ ڈھونڈتے ہیں، کہ وہ اپنا بندہ ڈھونڈتے تھے، تو اس دفعہ ہم اپنا بندہ نہیں ڈھونڈیں گے۔ یہ کچھ 4-5 ماہ پہلے سے یہ بات طے تھی کہ وہ سینیورٹی کی طرف اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے بولا کہ سینیورٹی پہ جائیں گے، جس کو بھی اپنا بندہ ڈھونڈ کے لگایا ان کے ساتھ ان کی دوسرے ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی، تو ہم اس طرح کا کوئی تجربہ کریں گے نہیں، جو سینئر موسٹ ہوں گے ان کی طرف جائیں گے۔ تو ابھی جو فائنل ڈیسیژن ہے انٹرسٹنگلی وہ دونوں سینئر موسٹ ہی ہیں۔ سب سے زیادہ سینئر موسٹ ہیں جنرل عاصم منیر، بالکل ایک ہی بیچ ہے، ان کا کوئی فرق نہیں ہے، چند دنوں کا آپس میں ایک دوسرے سے فرق ہے۔ اور نیکسٹ ان لائن ہے ساحر شمشاد، تو ساحر شمشاد کو لگایا گیا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، اور عاصم منیر کو پریفر کیا گیا ہے ایز چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ چھٹے نمبر سے بہت ایک اسپیکولیشن تھی کہ زرداری صاحب جنرل عامر کی طرف کہہ رہے ہیں اگر چھٹے نمبر پہ لگاتے تو 3-4 درمیان والے وہ بائی پاس ہو جاتے، انہوں نے پہلے ہی اوپر والے 2 نام جو تھے انہی میں سے ایک کی تعیناتی کر دی ہے۔ اور جنرل ساحر شمشاد کا بھی اور عاصم منیر کا بھی کیریئر بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ کیریئر ہے ایز جنرل، اور بڑی کی پوسٹنگ جو ہے انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران گزاری ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے پروفیشنل اسٹینڈنگ کے اوپر کوئی سوالیہ نشان ہوگا۔ سیاسی وابستگی کے حوالے سے بھی ان کے اوپر شاید کوئی سوال نہیں دونوں کے اوپر سامنے آئے گا۔ دونوں بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر رہے ہیں اور فوج کی بڑے اہم عہدوں کے اوپر، بڑے اہم مراحل کے اوپر فرائض سر انجام دیتے رہے۔ صرف دعا یہ کرنی چاہیے کہ کل جو جنرل باجوہ کے وہ لفظ تھے وہ ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عمل پیرا رہیں کہ فوج کو سیاست سے دور کرنا ہے۔ غیر آئینی انہوں نے کہا تھا 70 سال میں فوج کام کرتی رہی ہے سیاست میں مداخلت کا، تو میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو دونوں جنرل آئیں گے یہ اس غیر آئینی کام کا حصہ کبھی نہ بنے، بلکہ صرف اپنا جو پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے، تن من دھن پورا اسی کے اوپر لگا کے رکھیں۔ بہت عزت دیتی ہے پاکستان، ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب، جو پاکستان کے لیے کام، ٹھیک ہے، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ خالد عظیم نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ خالد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بڑا اہم فیصلہ ہے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر ایک بڑا اہم سوال جو یہ اٹھ رہا ہے 27 نومبر کے حوالے سے، جو ریٹائرمنٹ کا اب دن قریب آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم یہ بھی ٹھیک ہے خالد صاحب، ہم آپ سے میں کویشچن کر رہی ہوں تو مجھے کائنڈلی بتائیے گا کہ ایک تو 27 نومبر کے حوالے سے جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد صدر کے پاس جو اختیارات ہیں، ان کو ریلیٹ کریں تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی دیکھیں، صدر ویسے تو بائننگ ہے، لیکن ایک جو آرٹیکل 48 ہے اس میں ایک گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی معاملہ جو پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہوتی ہے اس کو صدر مملکت ایک مرتبہ 15 دن کے اندر غور کے لیے دوبارہ بھجوا سکتے ہیں، اور اگر پرائم منسٹر دوبارہ پھر اس پہ انسسٹ کرے تو وہ پھر صدر مملکت کو بھجوائی جاتی ہے، اور صدر مملکت اس کے اوپر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ 10 دن کے بعد 10 دن تک اگر اس پہ وہ کوئی فیصلہ نہ کریں تو آٹومیٹیکلی وہ فیصلہ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس میں بہت عمدہ بات یہ ہے کہ یہ دونوں سینئر موسٹ ہیں، یہ جو 6 کی فہرست تھی اس میں یہ سینئر موسٹ ہیں، اور ان کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے
اس میں شاید مین میں نکالنا اس طرح سے مشکل ہو کہ وہاں پہ کوئی اور میرٹ یا اور قسم کی کوئی بات کرنے کے لیے صدر کے پاس اگر وہ 15 دن کے اندر سمری واپس کرتے ہیں تو اس کے اوپر ان کو ٹھوس وجوہات بھی تحریر کرنا ہوتی ہیں، وہ اس کو ایسے ہی اٹھا کے واپس نہیں بھیج سکتے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ کوئی ان کے لیے گنجائش موجود نہیں رہتی. البتہ ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہیرارکی میں جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے وہ سینئر موسٹ ہوتے ہیں اور آرمی چیف کا سینیئرٹی میں ان کے بعد نمبر دوسرا ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو سینئر موسٹ ہے فہرست میں ان کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ جو نمبر 2 ہے سینیئرٹی میں ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنایا گیا. اس لیے اس طرح سے وہ اب ہیرارکی میں وہ ان سے اوپر چلے گئے. یہ شاید کوئی ایسی چیز ہے جس میں شاید کوئی اگر چاہے صدر مملکت اگر اس قسم کی کوئی گنجائش نکالنا چاہے تو وہ نظر ثانی کے لیے اس حوالے سے واپس بھجوا سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ سینیئرٹی کے جو ٹھیک ہے. خالد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ڈاکٹر ماریہ سلطان دفاعی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ طلعت حسین نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. طلعت حسین صاحب پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جس طرح سے خالد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ موسٹ سینئرز دونوں اور پھر یہ اہم فیصلہ بڑا خوش آئندہ، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سینیورٹی کے پرنسپل کے اوپر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب خود یہ فرماتے رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا طریقہ کار ہے جس کے اندر سینئر موسٹ جو ہے وہ چیف جسٹس بنتا ہے اسی طریقہ کار کو اپنانا چاہیے. نواز شریف نے جو پچھلے اپنے تمام ادوار کے اندر 5 یا 6 جو تعیناتیں کی اس کے اندر آپ کو یہ اصول مد نظر رکھا جاتا نظر نہیں آتا. جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ 4تھے نمبر پر تھے، ان کو اپوائنٹ کیا گیا. اس سے پہلے جنرل راجیش شریف تھے، وہ بھی 4تھے نمبر پر تھے، ان کو اپوائنٹ کیا گیا. جنرل مشرف کا نام بھی جو تھا وہ کافی نیچے تھا، ان کو اپوائنٹ کیا گیا. تو اس کی وجہ سے یہ ایک تاثر ابھرتا تھا کہ جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے، جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے پرائم منسٹر کی، اس کے اندر کنسیڈریشن ادر دین سینیورٹی آ جاتی ہیں. لیکن اس کا جواب یہ دیا جاتا تھا کہ جب پہلے 5 میں آپ کا نام آ جاتا ہے تو پھر سینیورٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکل سیٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے اور وہ ججمنٹ جو ہے پرائم منسٹر کی. بہرحال سینیورٹی کے پرنسپل کے اوپر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا. اب یہ 6 نام گئے تھے، اس کے اندر جو 2 سینئر موسٹ لوگ ہیں ان کو 2 سینئر موسٹ پوسٹوں کے اوپر تعینات کر دیا گیا. اس میں دلچسپ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو چیئرمین جوائنٹ اسٹاف یا آرمی چیف کا عہدہ ہے یہ پروموشن نہیں، یہ اپوائنٹمنٹ ہے. پروموشن ہے آپ کی 4 اسٹار جنرل کی. جب آپ 4 اسٹار جنرل پروموٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا نیا ٹینیور شروع ہو جاتا ہے. تو اگر دونوں جنرل جو ہیں ان میں سینیورٹی کا اگر کوئی 10 دن کا یا 12 دن کا فرق آتا ہے، نام ایک کا اوپر دوسرا کا نیچے آتا ہے، تو جب وہ جنرل کے طور پر پروموٹ ہو جاتے ہیں تو ان کا نیا ٹینیور اسٹارٹ ہوتا ہے تو اور وہ ایکول ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ثوابدید ہے گانا نمبر 1 کو نمبر 2 کا گانا ہے. لیکن سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے منوز خان پر رکھا گیا ہے. پھر ہمیں شخصیات سے ہٹ جانا چاہیے کہ وہ جنرل عاصم منیر ہے، ساحر شمشاد ہے یا کوئی اور ہے. اگر اپنے اصول کو مد نظر رکھنا ہے جس کے اوپر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا ہوا ہے صدر مملکت کو ویسے بھی یہ اسمبلی ایز سچ اپروو کرنی ہے. ان کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ نظر ثانی کے لیے پہلے 2 ہفتے کے لیے اس کے بعد 1 ہفتے کے لیے واپس کر دیں. لیکن اگر وہ ایسا کریں گے تو جب اسمبلی واپس آئے گی 25 دن بعد اگر اس کو مسلسل وہ رکھنا چاہے تو یہ خود ہو جاتی ہے. جی جس رولز آف بزنس کے تحت یہ اسمبلی صدر کو جاتی ہے اس کے اندر یہ تحریر ہے. بالکل طلعت حسین صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. سینیورٹی کے پرنسپل پر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. غلام مصطفیٰ صاحب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت ہی اسموتھلی یہ پورا عمل یہ آئینی عمل مکمل ہوا ہے. جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے یہ اعلان کیا ہے، اپوائنٹمنٹ کی ہے، تمام جماعتوں نے بھی اتفاق کیا ہے. یہ اسی طریقے سے اسموتھلی ہی ہونا چاہیے جو اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی. دیکھیے اسموتھلی تو نہیں ہوا، شکر ہے ہو گیا ہے یہ، کیونکہ یہ گورنمنٹ نے اس کو کافی زیادہ اس میں جس طریقے سے ہینڈل کیا بہت مس ہینڈل کیا گورنمنٹ نے اسموتھلی. ابھی اللہ کرے یہ ہو گیا ہے، اللہ کرے باقی جو بحائل ہیں وہ بھی خوش طے ہو جائیں اور ہم اس سے آگے چلیں. کیونکہ شخصیات نہیں ملک کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. آرمی چیف جو بھی آئیں گے وہ پاکستان آرمی کے ہوں گے، پاکستان کے ہوں گے. اب جن صاحب آئے ہیں ماشاء اللہ
वेरी गुड कैरियर, वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर। आसिम मुनीर भी और जो साहिर शमशाद भी, उनको अपना काम करने दें। अब इनके ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर में डाल के रख दिया ऑलरेडी मीडिया ने, सबने मिल मिला के, वो ऑलरेडी इन पर बहुत ज्यादा बोझ होगा इसका। इनको जैसे बाहर निकलने दें, अपना काम करने दें इनको। और ये जो हमने टैग लगाए रखे थे कि जी नून भी किसी को सपोर्ट कर रही है तो पीस पार्टी किसी को सपोर्ट कर रही है, उससे बाहर निकलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की फौज है, जो भी जन ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं कॉम्पिटेंट हैं, पाकिस्तान आर्मी के हैं, पाकिस्तान की हैं, ये पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। इनको यहाँ तक रहने दें, बाकी अपना काम करें। सही, ठीक है। डॉक्टर मारिया सुल्तान भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, दिफाई तज्जिया कार। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस पूरे मामले को एक तो आप किस तरह से देख रही हैं, और जिस तरह से अभी गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी बात कर रहे थे कि स्मूथली नहीं लेकिन आखिरकार हो गया है, अभी आगे एक और बड़ा अहम मरहला है जो समरी भिजवाई गई है, उस पर दस्तखत होने अभी बाकी हैं। तो किस तरह से आप देख रही हैं, आगे क्या होता नजर आ रहा है, क्या कहता है आपका तज्जिया? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि ये जो अपॉइंटमेंट है ये 25 तारीख को हुई है, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त आईनी तौर के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर के ऊपर जो फैसला है वो तकरीबन आपका आखिरी फैसला होगा। इससे अगर कुछ गांध पड़ता है या कोई थोड़ी सी मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करते हैं आपके सदर साहब, तो वो उनकी लेगेसी के लिहाज से अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि वो ये फैसला तब्दील नहीं कर सकेंगे। सिर्फ उसके अंदर थोड़ी सी रुकावटें पैदा कर सकती हैं, और उसके बाद जाहिर है कि शीदगी में भी इजाफा होगा और मुश्किलात में भी इजाफा होगा। और इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आपके मुल्क में अस्करी और सियासी क़यादत तो बिलखसूस ये जो अपॉइंटमेंट है इसको मुतनाज़ा ना किया जाए, इस अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा ना किया जाए। हमारे सुल्तान साहब आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अब ऐलान कर दिया है, एक फैसला कर लिया गया है, उसके बाद क्या सदर मुमलिकत जो हैं वो किसी किस्म की कोई रुकावट डाल सकते हैं? आइन क्या कहता है इस हवाले से? आइन इसके बारे में बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि ये जो फैसला है वो आपके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास है। और इसके बाद टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो समरी है, जैसे कि हम सारे जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वज़ारत दफ़ा तकरीबन 3-4 दिन पहले जो है भेज चुकी है। तो इस वक्त अगर कोई मसला होता है, कोई चीज़ होती, तो उस वक्त ये कहा जा सकता था, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन थोड़ा सा डिले हो सकता है अगर सदर साहब इसके ऊपर कुछ फैसला करते हैं, यानी कि चार्ज लेने में थोड़ा सा टाइम हो सकता है, लेकिन बाकी इसमें कोई फर्क नहीं आ सकता। ठीक है, कोई फर्क नहीं आ सकता। तलत हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तलत साहब, जिस तरीके से मारिया साहबा कह रही हैं कि किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आ सकती, थोड़ा डिले हो सकता है, सदर पाकिस्तान अगर इसमें कुछ रुकावट डालने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन जो फैसला कर लिया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, वो एक आईनी फैसला है, एक आईनी इख्तियार है जो कि उन्होंने इस्तेमाल किया है। मालूमात आपको फराहम कर रहा है। 3 तरीके हैं सदर के पास इख्तियारात के इस्तेमाल के। एक तरीका है जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई समरी उसके पास जाती है तो उसके अंदर वो तरमीम किए बगैर उसको रिवीजन के लिए, नजरसानी के लिए वापस भेज सकता है। 1 मरतबा भेज सकता है, 2 मरतबा भेज सकता है। दोनों मरतबा का मिला के जो अरसा बनता है वो 25 दिन है, उसमें वो तरमीम नहीं कर सकता। इसके अलावा सदर के अपने भी इख्तियारात हैं, लेकिन वो महदूद है, वो इस पर लागू नहीं होते। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात हैं जिसके अंदर सदर की है, उनकी तौसीक की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहरहाल वो कैटेगरी है जिसके अंदर सदर के की जरूरत है, के मशवरे और तरमीम की जरूरत नहीं। मशवरा सिर्फ यही दे सकता है कि आप इसकी पर नजरसानी करें, लेकिन नजरसानी के लिए अगर वो भिजवाते भी हैं और उसके बाद 25 दिन गुजर जाते हैं 2 वर्ष के बाद, वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अप्रूवल आई। ये जरूर हो सकता है कि सदर जब वापस भेजे तो उसको फिर वजूहात भी बतानी हो, तो नजरसानी के लिए क्यों वापस भिजवा रहा है। इसमें आखिर सदर मुमलिकत में अगर ये साथ आएंगे तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है, उनको फिर हाथ उसका तयन करना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप 25 दिन डिले करने के बाद उसी फैसले की तौसीक पर मजबूर हो जाते हैं जो ऑटोमेटिकली स्टैंड अप्रूव है, तो फिर आप ये रिस्क क्यों लेंगे। इमरान खान साहब ने बारल का ये कह दिया था कि सदर मुमलिकत मेरे से मशवरा करेंगे और हम इसके ऊपर लायामल अपनाएंगे। उनके जो लॉयर हैं कोर्ट में जाने की बात की थी, तो आप अगर इसको खैरस्तान की मुतनाज़ा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आईनी रास्ता सदर के लिए बड़ा वाज़ेह है। उसमें उन्होंने इसको अप्रूव करना है एज सच जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया है। नहीं करते तो बस 25 दिन का डिले होगा और ये कोई अनहोनी नहीं होगी। पहले भी कमांड में और
اناؤنسمنٹ کے اندر 3-4 ہفتے لگ چکے ہیں. ٹرانزیشن کا ٹائم جو ہے وہ اتنا ہو سکتا ہے, لیکن اس کیس میں اگر ہوا اس کے پیچھے ظاہر بری نیت ہوگی, کسی پروسیجر کی رکاوٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم صاحب, جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینیورٹی بیسس پہ سر فہرست تھے عاصم منیر صاحب جن کو تعینات کیا گیا ہے آرمی چیف, اور جس طریقے سے طلعت حسین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی کے لیے بھیجا جا سکتا ہے صدر کی جانب سے اس نام کو, لیکن اس کے باوجود وہ کچھ کر نہیں سکتے اس معاملے میں, یا ان کو وجوہات بتانی ہوں گی ڈیٹیلز میں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیے, ایک جو معاملات ہیں جو لگتا ہے یہ تاثر اس سے ہی ملتا ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے چلے جائے گا. بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر بجائے بہت گند پھیلے اور ایک اور پلاٹنگ اور بے یقینی کی صورتحال اور پورا پاکستان ڈسکس کر رہا ہو کہ آرمی چیف عاصم منیر رہیں گے یا نہیں رہیں گے, کیونکہ ان کی 27 ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ بھی ہے. یہ نئی اپوائنٹمنٹ بنتی ہے 3 اسٹار سے 4 اسٹار کی, اور ایک تاثر یہی ہے کہ یہ نئی اپوائنٹمنٹ جس دن سے وہ چارج دیتے ہیں اس دن سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. تو 27 سے پہلے جس دن بھی پرائم منسٹر چاہیں ان کو لگا سکتے ہیں, لیکن صدر اگر سمری روکتے ہیں تو طلعت صاحب نے اس کی درست وضاحت کر دی ہے کہ پہلے 15 روز روک سکتے ہیں, اور اس کے بعد اگر دوسری دفعہ بھیجی جائے تو 10 روز اور, ٹوٹل 25 دن کی مدت بنتی ہے. اسی عرصے میں کوئی سپریم کورٹ میں جا کے درخواست دائر کر دے کہ ان کی تو ڈیٹ ریٹائرمنٹ کی 27 ہے, تو اب ان کے اوپر آپ جائزہ لیں, یہ تو اب بن نہیں سکتے, تو معاملہ عدالت کے پاس چلے جائے گا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا. یہ پیورلی ایک پرائم منسٹر کا اختیار ہے, چیف ایگزیکٹو کا اختیار ہے, اور اس کی ایڈوائس کے اوپر پریزیڈنٹ نے دستخط کرے ہیں. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک مناسب طریقہ کار ہو کہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے چلے جائے اور عدالت کے سامنے وکیل پیشیاں بھگت رہے ہیں کس ڈیٹ کو جوائن کیا تھا, کس ڈیٹ کو ریٹائر ہونا ہے. اس سے پہلے اگر سمیٹا جا سکے تو اچھا ہے. اس کا ایک اور المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو اکنامک سچویشن ہے نا, 7-8 ارب ڈالر کے ساتھ ہم کوئی 1 مہینے کی بیسک اور برداشت کرنے کی ہمیں نہیں ہو سکتی. میں تو اس کے اوپر بڑا سنجیدہ ہوں کہ اگر 1 مہینہ یہ کیوس پاکستان کے اندر آیا تو ہمیں اس کی کافی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. ہم افورڈ نہیں کر سکتے اتنی بڑی بیزتی. لیکن اگر اسموتھ ٹرانزیشن ہو جاتی, وقت کے اوپر سمری دستخط ہو جاتی ہے, نئے آرمی چیف اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیتے ہیں, تو پھر ایک کبھی امکان موجود ہے کہ ہمارے وہ جو دوست ممالک, خاص طور پر عرب دوست ممالک جو ہیں جن سے ہمارے کچھ ایڈ پیکیجز التوا کا شکار ہیں, وہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا سعودی عرب سے, UAE سے, قطر سے. تو پھر ہماری یہ جو ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ سائڈ کے اوپر جو ایک بے یقینی ہے وہ ختم ہو جائے گی. روپے کے اوپر جو ایک رن دیکھ رہے ہیں آپ پچھلے 4-5 روز سے, اس کا بنیادی سبب ایک ہی ہے کہ جو انفلوز آنے تھے, جو توقع تھی کہ آ جائیں گے, ابھی تک کسی میں وہ آئے نہیں ہیں, وہ کینسل نہیں ہوئے, وہ پوسٹپون ہوئے ہیں. تو وہ ان کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بے یقینی ہم ختم کریں. ٹھیک ہے. اچھا ندیم ملک صاحب, ٹھیک ہے, ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب, جس طرح سے ملک کی صورتحال جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے, آئین بڑا واضح ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے فیصلہ لیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں صدر پر اب کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو بڑا ایک احسن طریقے سے اس پورے پروسیس کو مکمل کریں؟ خالد صاحب سن سکتے ہیں؟ ندیم ملک صاحب, یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ سوال دوہرا دیں. میں بالکل یہ کہہ رہی ہوں کہ جس طرح سے آئین بڑا واضح ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے بڑا واضح اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر پاکستان پر اب کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پورے پروسیس کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیں؟ میں ڈاکٹر عارف الوی کا ایک فیصلہ سے مجھے کافی اختلاف تھا. جب یہ اسمبلی والا انہوں نے آرٹیکل 5 لگا کے پاکستان تحریک انصاف نے, پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس میں اپنائی, 1 منٹ کے بعد وہ ویڈیو آ رہا تھا, اگلے منٹ میں آ گیا کہ صدر صاحب نے اسمبلی منظور کر لی. وہ کافی متنازع قسم کا ان کا فیصلہ تھا. لیکن ریسنٹ منتھ کے اندر انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان میں ایک بیک چینل کا جو رابطہ کار کا جو رول ادا کرنے کی انہوں نے کوشش کی. یہ ان کی آفیشیل کیپیسٹی میں وہ رول تو نہیں تھا, ایک انفارمل تھا, ایک چینل انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی. وہ مجھے مناسب لگا, ایک ایلڈرلی رول تھا, اس میں اپنی تقریر کے اندر بھی انہوں نے اس کا اظہار کیا. اگر تو اسی سلجھے ہوئے انداز میں وہ اس معاملے کو لے کر آگے چلیں گے تو انہیں پاکستان سب سے پہلے نظر آئے گا, پھر انہیں عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف نظر نہیں آئے گی. کیونکہ صدر پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان تحریک انصاف کے عملی طور پر رکن نہیں ہوتے, وہ ریاست پاکستان کے صدر ہیں, تو وہ ذمہ داری انہیں زیادہ دینی ہے. لیکن کل عمران خان نے جو اپنے انٹرویو کے اندر تھا کہ میں نے اور ڈاکٹر عارف الوی نے ڈسکس کیا ہے اور میں پارٹی کا سربراہ ہوں, مجھ سے پوچھ کے فیصلہ کریں گے اور ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کھیلیں گے. لفظ کھیلنے والا جو ہے نا
دیٹ شوز کہ وہ وہاں پر اس کو کچھ دن روک کے اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اگر وہ روکیں گے تو پھر معاملہ کورٹ میں چلے جائے گا. اس بے یقینی میں ڈاکٹر عارف الوی کو پاکستان کو پڑھنے سے بچانا چاہیے, اپنا رول ادا کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال ہے کہ ہم مطمئن ہو سکتے. طلعت حسین صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. طلعت صاحب, جس طریقے سے ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی ہو عمران خان صاحب کے دور میں, اس میں بھی کنٹروورسیز بنتی رہی ہیں. پھر نواز شریف صاحب کی اگر بات کریں تو انہوں نے بھی سینیورٹی بیسس پہ چوتھے نمبر کے جو لسٹ تھی آرمی چیف کی, ان کو تعینات کیا آرمی چیف. آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر شہباز شریف صاحب کی بات کریں تو اس بار بہت ہی خاص طور پر آئینی عمل کو اور آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے سینیورٹی بیسس پہ سینئر موسٹ کو آرمی چیف تعینات کیا ہے؟ یہ شہباز شریف کی حکومت یہ لے سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. ندیم ملک صاحب, آپ کائنڈلی اس کا جواب دے دیجیے گا. میرے خیال ہے کچھ رابطہ منقطع ہوا ہے ان سے. ٹھیک ہے. دیکھیں, اپوائنٹمنٹ تو اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف ہے, انہی کے دستور سے جانی ہے, لیکن ابھی بھی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, شک نہیں ہے کہ یہ پالیسی نواز شریف کی تھی. میں نے آپ کو پہلے اپنے سوال کے جواب میں بھی یہی بات کہی کہ یہ پچھلے 4-5 ماہ سے بڑی ہی کلیئرٹی تھی کہ وہ نواز شریف نے بول دیا ہے کہ جو سینئر باس ہے اس پہ جائیں گے, کیونکہ ماضی میں وہ ہمیشہ اپنا بندہ ڈھونڈتے تھے کہ اپنا بندہ, ساڈا بندہ آئے گا پھر وہ آدمی چیز لگے گا, لیکن وہ ہر اپنا بندہ دوسرے سال ان سے لڑائی کر لیتا تھا. اب شروع ہو جائے پیچھے سے دیکھنا, جنرل آصف نواز سے لے کر آج تک جتنے انہوں نے لگائے, جنرل مشرف یہ ماشاء اللہ ہی لگا کے ان کو پاکستان سے باہر ہی بھیج دیا انہوں نے, جنرل باجوہ انہوں نے لگائے, وہ کسی ایج سے بنی نہیں ان کی نا, کوئی ایک آدمی کوئی بھی ایسا نہیں تھا. تو اس دفعہ بڑا کلیئر تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں لیبارٹری پہ جاؤں گا. اور جنرل عاصم منیر کا اور سید شمشاد کا بھی, جنرل نعمان کا بھی, کافی سارے جنرل تھے جن کے اوپر یہ بڑا واضح تھا کہ ان کی پولیٹیکل لیننگ نہیں ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک فیکٹر ہے ان کے نواز شریف کو اپنا ذہن سازی کرنے کے معاملے میں کہ ان کی چونکہ سیاسی وابستگی نہیں ہے تو ٹھیک ہے انہی کی طرف چلتے ہیں, انہی کو لگاتے ہیں. اور سینیورٹی کا پرنسپل بھی ہے, تو سینیورٹی کے پرنسپل کے اوپر وہ اپنا بندہ یا ساڈا بندہ ڈھونڈنے والی بات جو ہے اس کی چھاپ بھی نہیں میرے اوپر آئے گی. تو پرنسپل تو صحیح ہے, سینیورٹی کے اوپر چلنا چاہیے, پروفیشنلی بھی کمپیٹنٹ ہے. ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہوئے ہیں, یہ جو جنرل عاصم منیر ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہوئے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی 8-8.5 ماہ کی مدت کے دوران ہی وہ ایک سٹیج آئی تھی جہاں پہ عمران خان کو انہوں نے آگاہ کیا کہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جو مبینہ طور پر ایک بڑے سیفرا کی طرف گئی تھی. اس کے اوپر انہوں نے پرائم منسٹر کو آگاہ کیا, اپنا فرض سمجھتے ہوئے. یہی بات ہم نے سنی ہے کہ انہوں نے آگاہ کیا اور پرائم منسٹر نے پھر اس کے بعد آرمی چیف سے کہا کہ نہیں, ڈی جی آئی ایس آئی دوسرا آنا چاہیے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو بھی ان کے اوپر کوئی اعتراض ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے کیریئر کے حوالے سے کچھ ایسی چیز آج تک ہم نے سنی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی بندہ انگلی اٹھا کے کہے کہ یہ جوڑ توڑ میں ملوث تھے, یا کوئی لانگ مارچ کروا رہے تھے یا رکوا رہے تھے, یا دھرنا کروا رہے تھے یا رکوا رہے تھے. ایسا کوئی چیز ان کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی بڑی پاکستان میں سینسٹیو اور حساس پوسٹنگ ہے. عام طور پر بہت ہی ہائیلی جو کوالیفائڈ جنرل ہوتے ہیں وہ ان پوسٹنگ کے لیے کنسیڈر کیے جاتے ہیں, سارے اس پوسٹوں تک پہنچتے نہیں. تو جنہوں نے وہ پوسٹیں کی ہوئی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کے اندر بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ آرمی چیف نے ان کو کنسیڈر کیا, اور اس وقت کے وزیر اعظم نے بھی, کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پوسٹنگ ہے وہ وزیر اعظم کی منظوری سے ہوتی, تو ان کو کنسیڈر بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ باقیوں میں کیا گیا, تب ان کی منظوری دی گئی. تو اس حوالے سے تو میرے خیال میں دو رائے ہے ہی نہیں. جی ٹھیک ہے. شائق عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. شائق صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. سر, سمری اب صدر کے پاس جا رہی ہے, اب باضابطہ طور پر یہ ہم دیکھیں گے کہ کیا آیا فیصلہ ہوتا ہے, کیا فائنلائز ہوتا ہے, یا پروسیس یہ پرولونگ ہوتا ہے. تو آپ کی نظر میں آپ کیا اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ میں یہ کیا کہہ سکتا ہوں کیا ہونے والا ہے. یہ تو ایک نارمل طریقہ ہے جس سے یہ جائے گی سمری پریزیڈنٹ صاحب کے پاس, اور آرٹیکل 243 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس جائے گی پریزیڈنٹ کے پاس, پریزیڈنٹ کو اس کو اپروو کرنا ہے ود ان 15 days, اور اگر وہ کسی وجہ سے نہیں کرتے ہیں واپس کر سکتے ہیں, ریکنسیڈر کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر 10 دن کے اندر اندر ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یہ طریقہ ہے اس کا. اچھا اگر صدر سمری روک لیتے ہیں تو حکومت کے پاس کیا آپشنز رہ جاتی ہیں, یہ ضرور بتائے گا شاہد صاحب. نہیں, کوئی آپشن نہیں, یہ تو ایک آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ کوئی یہ جو چیف ایڈوائس کوئی بھی ہوتی ہے جو پرائم منسٹر دیتا ہے آرٹیکل 48 میں, وہ 15 دن کے اندر اندر
उनको करना है, या 15 दिन के अंदर वो वापस भेज सकते हैं रिकंसिडर के लिए। वो अप्रूव भी कर सकते हैं इमीडिएटली और रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं। तो अगर वो रिकंसिडर करने के लिए भेज दें तो उस सूरत में अगर रिकंसिडर करके वापस उनको भेज दी जाए तो 10 दिन के अंदर अंदर वो ऑटोमेटिकली अपॉइंट हो जाए। तो शाइक साहब, अगर ये मामला कोर्ट में चला जाए, जिस तरह से बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है ये मामला, तो फिर क्या होगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो आइन में साफ लिखा हुआ है। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है इसके अंदर। ये एक साफ चीज लिखी हुई है, और अगर इस तरह से आर्मी चीफ को चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट में तो फिर तो मुसीबत पड़ जाएगी, फौज की डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तलत हुसैन साहब आप भी सवाल कर सकते हैं। शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाइक साहब, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि जब सदर को नजरसानी के लिए वो वापस भेजे, अगर भेजते हैं तो क्या उनको वजूहात लिखनी होंगी कि इन वजूहात की बुनियाद पर आप नजरसानी करें? क्या उसके अंदर कोई इजाफी नोट लिख सकते हैं कि मेरे ख्याल में ऐसे होना चाहिए, या वो सिर्फ ये कहेंगे इसको नजरसानी करें? नहीं, वो सिर्फ ये भी कह सकते हैं इसको नजरसानी करें, वो वजूहात भी लिख सकते हैं, उनकी मर्जी है, लेकिन वो रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं। तो वजूहात उनको डॉक्यूमेंट करनी होंगी ना जी, लिखना होगा जब वो वापस भेजेंगे। देखिए, कोई जरूरी नहीं है, ये आइन में नहीं लिखा हुआ कि क्या वजूहात, कि आप वजूहात बताएं। सिर्फ आइन में ये लिखा है कि रिकंसिडर करने के लिए वो भेज सकते हैं विद इन 15 डेज। ठीक है, रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं। नदीम साहब, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? शाइक उस्मानी साहब से पूछ लेते हैं। शाइक साहब, अगर 27 की इनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट बताई जाती थी तो यहाँ सियासी हलकों में ये गॉसिप है, आप कानूनी मामला है तो आप बेहतर वजाहत फरमा सकते हैं कि अगर सदर साहब असेंबली रोकते हैं और 27 गुजर जाती है, अभी इन्होंने चार्ज नहीं संभाला, तो इसको बुनियाद बनाते हुए कोई उठेगा किसी एक पार्टी से और जाके कोर्ट के अंदर दरखास्त डाल देगा, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगा। जैसे एक्सटेंशन हुई थी जनरल बाजवा की, तो एक्सटेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया, तो उन्होंने पूछा बताइए किस कानून के नीचे की है, तो यहाँ वो पूछेंगे कि ये 27 की डेट गुजर गई, अब तैनाती हो रही है, तो मामला घूमते ये मामला है, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, चूंकि मैंने तो देखा नहीं इनकी सीनियरिटी लिस्ट, लेकिन शायद ये 2 दिन पहले रिटायर होने वाले हैं, 29 से 2 दिन पहले रिटायर होने वाले हैं, 27 को शायद रिटायर होने वाले हैं। तो उस सूरत में या तो वो ये करें कि उनको इन एडवांस बना दें और इनको इनसे कहें, बाजवा साहब से कहें कि वो फारिग हो जाएं पहले, ये भी हो सकता है अगर वो चाहते हैं। अगर नहीं हो सकता तो उस सूरत में वो 29 तारीख को तो वो रिटायर हो जाएंगे, तो उनको अगर अप्रूव नहीं किया प्रेसिडेंट ने तो वो तो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे। सर, एक यहाँ बड़ी शायद साहब बड़ी इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट अभी रेज किया, अगर हुकूमत ने जो समरी भेजी है हमने उसके ऊपर तैनाती की तारीख नहीं देखी, अगर हुकूमत तैनाती की तारीख इनकी कर देती है एज आर्मी चीफ 25 नवंबर कर देती है, तो फिर तो 27 2 रोज बाद आएगी, और फिर भी सदर साहब रोक लेते हैं, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि नॉमिनेशन के ऊपर दस्तखत तो भी सदर साहब के हुए नहीं, और नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर ने कर दी 23 नवंबर के लिए। नहीं, वो तो अगर पहले की डेट चली जाती है और फिर सदर साहब को उसको अप्रूव करना होता है, सदर साहब उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन वो कानूनी तौर पर उसको अगर बाद में मामला होता है, तो चूंकि नॉमिनेशन हो गया था और सदर साहब को तो वैसे ही अप्रूव करना ही था, रिकंसिडर कर सकते हैं लेकिन वो इनकार नहीं कर सकते, तो उस सूरत में ये समझा जाएगा कि वो अपॉइंट हो गए। अच्छा, ये अब जब तक समरी आएगी नहीं तब तक हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा राय नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे ख्याल में ये डेट वाला एक इशू ऐसा है जिसके ऊपर ये जो जी इस पे कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके ऊपर कुछ इशू सामने आ सकते हैं। जी इशू आ सकते हैं, खास तौर से जो माहौल है, और मेरे ख्याल में जिनको अपॉइंट किया गया है वो शायद दूसरी साइड को इतना पसंद ना हो। बाकी तो उनकी नापसंदीदगी में कुछ नहीं है, सिवाय उससे एक वाक्य के जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि कोई वो एक बैरियर टाउन की कोई ट्रांजेक्शन थी जो इन्होंने आइडेंटिफाई करके एज प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया कि ये ऐसा कुछ हुआ है, तो वो नागवार गुजर। अदरवाइज मेरे ख्याल में उनके कैरियर के ऊपर कुछ और ऐसी चीज नहीं है जो उनके साथ जोड़ी जा सके जो मनफी हो। सही है। ठीक है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और ख़ासतौर पर इस हवाले से बताया जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 27 नवंबर अगर तारीख गुजर जाती है, उससे पहले नॉमिनेशन कर दी जाती है और सदर ये समरी वापस भिजवा देते हैं रिकंसिडर करने के लिए, तो मामलात कुछ बिगड़ते हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन खैर ये वक्त आने पर हम देखेंगे। मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मोइन साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त तैनाती का ऐलान किया गया है, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें सीनियरिटी
سینیورٹی لسٹ کی تو اس میں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے نمبر پہ تھے آرمی چیف ان کو تعینات کیا گیا ہے. آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا یہ معاملہ اگر صدر کے پاس جاتا ہے اور ایسے طریقے سے نہیں آگے بڑھ پاتا اور وہ سمری روک لیتے ہیں تو کچھ معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ خوشائن تو بات یہ ہے کہ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ اسٹاف جو ہے ان کے نام اناؤنس ہو گئے ہیں اور قوم امید ہے سکھ کا سانس لے گی، کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے یہی چیز پورے ملک میں نمبر 1 جو ہے ڈومینیٹ کر رہی تھی تمام میڈیا کو، اور ایک ہیجان تھا اس کی وجہ سے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جتنے بھی فل کرنل اینڈ ابو جتنی پروموشنیں ہوتی ہیں وہ وایا ڈیفنس منسٹری، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہیں، اور جب تک پریزیڈنٹ ان کو سائن نہ کر دے وہ ان کو اناؤنس نہیں کیا جاتا، نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون پروموٹ ہوا ہے. اب اس کیس میں جب سمری صدر مملکت کو بھیجی گئی ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پرائم منسٹر ہاؤس نے کس طرح اس کو اناؤنس پہلے سے کر دیا ہے. معین الدین حیدر صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہی سوال اگر ہم اس کو آگے لے کر بڑھیں تو یہ کس طرح سے پاسبل ہوا جب سمری پہ ابھی دستخط نہیں ہوئے ہیں اور ابھی وقت ہے کہ سمری پہ دستخط کیے جائیں، اس سے پہلے نام اناؤنس ہو جانا اور پھر مریم اورنگزیب کی جانب سے ٹویٹ کر دیا گیا ہے، اس پر خواجہ آصف نے بھی گفتگو کی ہے. جی ہاں، میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں تھا اور اس کا بہتر طریقہ یہی تھا اور جو ہمیشہ سے رہا ہے، اور جس طرح سیکریسی پرائم منسٹر ہاؤس نے اس کی مینٹین کی ہوئی تھی اب تک، تو اس کو جب تک پریزیڈنٹ صاحب سائن کر کے اپروو نہ کر دیتے اس وقت تک اناؤنس جو ہے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب کر دیا ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم امید یہی کرتے ہیں کہ اس پہ اور زیادہ کوئی پیچیدگیاں پیدا نہیں ہوں گی اور زیادہ سوال جواب نہیں ہوں گے، اور اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا تاکہ ملک آگے چلے اور کنٹروورسیاں نہ کھڑی ہوں. سر، آئین و قانون بھی یہی کہتا ہے کہ ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ صدر اپروو نہ کر دیں؟ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کرنل اور ابو کی پروموشنیں بھی پریزیڈنٹ صاحب تک جاتی ہیں اور پرائم منسٹر کے تھرو، اور جب تک وہ سائن نہیں کر دیتے وہ تمام لسٹ پر تو اس وقت تک وہ ٹوٹلی کانفیڈینشیل ہوتا ہے، سیکریٹ ہوتا ہے. صحیح. اور ان کا بھی اسی طرح سے ہمیشہ سے سلسلہ رہا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس اس کو اناؤنس نہیں کر دیتا جب تک کہ پریزیڈنٹ صاحب اس کو سائن نہ کر دیں. صحیح. تو سر، سیاسی حلقوں میں جس طرح سے گفتگو ہو رہی تھی اس حوالے سے بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل ٹویٹس ہو رہے تھے، سوشل میڈیا پر بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ایک دم سے فیصلہ سامنے آیا ہے، کچھ جلد بازی کی گئی ہے؟ اب پتہ نہیں کیوں کیا گیا، کیا اس کے اندر سیاست ہے، لیکن ہمارا تو یہی خیال ہے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کو ہرگز بھی اس کنٹروورسی کا متنازع نہیں بنانا چاہیے اس کو، اور اس کو خصوصی سے طے کرنا چاہیے تاکہ پہلے دن سے کنٹروورسی کسی قسم کی کھڑی نہ ہو. تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اب بھی جب یہ چلا گیا ہے تو اس کے اوپر صدر صاحب کو ایسا فیصلہ کریں گے جس سے ملک میں یہ جو بے یقینی کی فضا ہے وہ ختم ہو اور ہم آگے بڑھیں. اور اگر صدر صاحب ایسا فیصلہ نہیں کرتے تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ جو کرنے کے پابند ہیں. ہاں، البتہ قانون اور آئین کے تحت وہ کسی سمری کو 15 دن کے لیے روک سکتے ہیں اور دوبارہ واپس ریفر کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ چیز کی کمی ہے یا اس چیز کو بھی دیکھیں اینگل کو. تو اس کے بعد اگر دوبارہ وہی نام آ جائیں تو پھر ہی باؤنڈ کے 10 دن کے بعد ان کو سائن کرنا لازمی ہے آئینی طور پر. لیکن ہمیں امید ہے کہ اس قسم کی باتیں نہیں کی جائیں گی جس سے کہ اور کنٹروورسی پھیلے. اور سر، اتنی دیر میں اگر ریٹائرمنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ آ جاتی ہے تو پھر وہ کہہ رہے ہیں، آصف صاحب نے بیان دیا کہ ہم نے سارے اینگل دیکھ لیے ہیں اور جو ریٹائرمنٹ کی جو قانون کی جو تقاضے ہیں وہ ہم نے پورے کر لیے ہیں اور ایسا نہیں ہوگا، ہم نے سب چیزوں کو دیکھ لیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے، یہ بیان دیا ہے ہمارے ڈیفنس منسٹر نے.
صحیح سر، ساتھ ہی رہے گا ندیم ملک صاحب. اب یہ بڑا ایک اہم سوال اٹھ گیا ہے معین الدین حیدر صاحب کی جانب سے، اور بڑا اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جب تک دستخط نہ ہو جائیں، فائنلائز نہ ہو جائیں، سیکریٹ رکھا جاتا ہے سیکریٹ ایکٹ کے تحت. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، کوئی جلد بازی کی گئی ہے یا کیا ریزن ہو سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جلد بازی والا معاملہ نہیں، اور یہ اس دفعہ پبلک ہونے کا زیادہ قوی امکان اس لیے تھا کہ یہ تاثر یہ موجود تھا کہ اسمبلی کو صدر پاکستان روک سکتے ہیں. اور کل عمران خان کے اس انٹرویو نے اس بات کو تقویت دی جب انہوں نے یہ جملہ بولا کہ میں نے عارف الوی صاحب سے ڈسکس کیا ہے، میں تحریک انصاف کا صدر ہوں، میرے سے پوچھ کے فیصلہ کریں گے. وہ صدر پاکستان ہے، وہ پی ٹی آئی کے رکن نہیں ہے، اور ان کو مطلب بائی لا عمران خان سے مشاورت بھی نہیں کرنی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں عمران صاحب میرے سے پوچھ کے کریں گے اور ہم سیاسی طور پر اس پہ کھیلیں گے. تو یہ بات کل سے طے تھی کہ آج اسمبلی اپروو ہوگی تو وہ نام جاری کر دیں گے تاکہ بال ان کی کورٹ سے نکل کے صدر صاحب کی کورٹ میں چلے جائے، کلیئرلی پبلکلی اناؤنس ہو جائے کہ ہم نے یہ نام اپروو کر دیا، کیونکہ بیچ کے ہی کو آپ کو ختم کرنا تھا کہ اس کو لگا رہے ہیں اس کو لگا رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیز تو سیاسی طور پر ہوتی. جناب مولوی صاحب روایت کی بات کر رہے ہیں، روایتی طور پر ایسے ہی ہوتا تھا، اپروول کے بعد نام سامنے آتا ہے. لیکن اس دفعہ ایسے نہیں تھا ہونا، کیونکہ یہ چیزیں کھیل سیاسی شروع ہو چکا تھا، کھیل ثانی والا. تو اس میں جتنی دیر تک نام سامنے نہیں آتے تب تک یہ جو گوسپ تھی نا یہ ختم نہیں ہونی. اب ایٹ لیسٹ یو نو ایٹ کے نام کون سے ہیں، جا چکے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس کر رہے ہیں، صدر صاحب اس کے اوپر دستخط فرماتے ہیں تو پھر وہ حتمی شکل میں اختیار کر لیں گے. یہ بڑی اسٹیج آ گئی نا. اگر ابھی پتہ ہی نہ ہوتا ناموں کے اوپر تو 6 ناموں کے اوپر ابھی بھی خرچہ ہو رہا ہے. بالکل بالکل، اب یہ اسٹیج آ گئی. ندیم صاحب آپ ساتھ ہی رہیے. طلعت حسین صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے میں؟ طلعت حسین صاحب. اچھا ٹھیک ہے. ندیم ملک صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا پلیز. میرے خیال میں آپ جتنی جلدی یہ بے یقینی ختم ہو جائے اتنا پاکستان کے لیے اچھا ہے. سب سے زیادہ زور اس بات کے اوپر رہنا چاہیے کہ بے یقینی ختم ہو جائے. پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کے لیے جانا پڑتا ہے تو ملاقات کے لیے چلے جائیں. اس میں ایگوز کا ایشو نہیں ہے. اس وقت یہ دیکھیں کہ جتنا جلدی یہ بحرانی کیفیت تھی اس سے ہم نکل جائیں تو پاکستان کا مفاد اس سے کتنا جڑا ہوا. تو جا کے ڈسکس کرنا ہے پریزیڈنٹ صاحب سے تو جا کے ڈسکس کر لیں. وزیر اعظم کو اس کے ساتھ جا کے جو بھی مشاورت کرنی ہے وہ کر لیں. اسمبلی کو ایز سون ایز پاسبل وہ دستخط ہو جانے چاہیے. میری تو ایٹ لیسٹ ڈیلی خواہش یہی ہے. معین الدین حیدر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، پروڈیوسر صاحب. ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ اس وقت فارچونیٹلی آپ ہی موجود ہیں تو آپ سے ہی کنٹینیو کریں گے. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے قانونی طور پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں اس پورے معاملے کو تو کتنے دن مزید درکار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ طلعت صاحب نے ابھی پہلے بھی اس کی وضاحت کی کہ 25 روز کی ٹوٹل مدت بنتی ہے جتنی دیر صدر صاحب اس کو اگر چاہیں تو اس کو رکوا سکتے ہیں. پہلے 15 روز ہے، 15 روز کے 15 روز چاہیں تو حکومت کو واپس بھیج دیں کہ اس کو نظر ثانی کر لیں. 15 دن پاس رکھے رکھے اسمبلی، 15 دن جا کے لکھ کے واپس بھیج دیں کہ بھائی اس کے اوپر نظر ثانی کرو. حکومت پھر اپروو کر کے واپس بھیج دیں، پھر 10 دن اور روک سکتے ہیں. اس کے بعد ان کے پاس آپشن نہیں ہے. لیکن یہ 25 دن اس کو روکنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس 25 دن کے درمیان میں کوئی ایک سپریم کورٹ جائے گا اسی 27 تاریخ کے حوالے سے، تو وہاں سے ایک لیگل بیٹل شروع ہو جائے گی جس کو اوائڈ کرنا چاہیے. مجھے میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں ندیم ملک صاحب یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ پرولونگ ہو سکتا ہے؟ خطرہ ہے. ابھی دیکھیں پتہ چلے ہم شام کو صدر صاحب دستخط ہی کر رہے ہیں تو معاملہ ہی ختم ہو جائے. اگر تو آپ سینسیبل اپروچ کی بات کریں تو انہیں آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے تاکہ معاملہ آگے بڑھ جائے، لٹکے نہیں. سینسیبل اپروچ تو یہی ہے. شہباز شریف صاحب گاڑی چلائیں، پریزیڈنٹ ہاؤس چلے جائیں، پاس جا کے بیٹھے عارف الوی صاحب سے انہیں بولیں کہ یہ نام تو آپ کو پیش کرنی ہے، یہ ساتھ یہ ڈاکیئر آیا ہوا ہے جی ایس یو کا، یہ پرائم منسٹر کے طور پر میں نے اپروول دی ہے، آپ بتائیے آپ اس کے اوپر دستخط کر رہے ہیں. معاملہ سلجھ جائے، آگے چل پڑے. اگر کھیلتے رہیں گے تو کھیلنے میں تو اچھا ندیم ملک صاحب جس طرح سے آپ نے بھی یہ سوال کیا تھا ابھی کہ اگر وہ اس کو کہتے ہیں کہ نظر ثانی کرے تو اس نظر ثانی کے آپشن پر یقینی طور پر ان کو کچھ اپنے جو یا تو تحفظات کہہ لیں یا جو بھی پوائنٹس ہیں وہ آگاہ تو کریں گے نا کہ کیا مطلب اس کو اگر نظر ثانی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے اس کی، ریزن تو دینا پڑے گا. دونوں چیزیں ہی ہو سکتی ہیں. جیسے کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ آتا ہے نا، ایک قانون سازی کرتی ہے جو صدر صاحب کو بھجوایا جاتا ہے، تو صدر صاحب اس کے اوپر نیب لا تھا تو نیب لا کے اوپر انہوں نے لکھ دیا کہ یہ شیکیں ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر غور کریں. لیکن اس کے بغیر بھی اگر وہ واپس بھیج دیتے ہیں اور صرف ریویو کر دیتے ہیں اس کے اوپر کہ لکھیں ریویو کر دیں اس کو، تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی بائنڈنگ رولز نہیں اپلائی ہوتے. میرے ایٹ لیسٹ کوئی رولز آف بزنس میں کوئی ایسی لکھی ہوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے کہ صدر کے اوپر بائنڈنگ ہوگا کہ وہ اس کی وجوہات کا اندراج کرے. وہ ریویو خالی بھی لکھ سکتے ہیں اور کچھ اگر چاہیں تو اس کے اوپر اپنے ویوز دے بھی سکتے ہیں
کیا آپ طاہر شمشاد کو کنسیڈر کریں یا وہ تیسرے نمبر والے چوتھے نمبر والے کو کنسیڈر کریں، واٹ ایور ہی لائک. اگر وہ چاہیں تو لکھیں، نہ چاہیں تو نہ لکھیں. میرا خیال ہے اس میں ان کو اختیار ہے. ٹھیک ہے. منصور علی خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. منصور صاحب، جس طریقے سے پورا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں معاملہ جہاں کہ تھوڑا سا رک رہا ہے، ہم اسی پر بات کر رہے ہیں خاص طور پر کہ پاک افواج کے سپریم کمانڈر ہیں صدر پاکستان، جو کہ اس وقت عارف علوی صاحب ہیں. جس طریقے سے یہ معاملہ اب سمری بھیجی جا رہی ہے صدر کو، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ معاملہ سیاست کی نظر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ معاملہ تھوڑا خراب ہو سکتا ہے، طویل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، منصور علی خان صاحب سے بھی بات کریں گے. آپ کو بتائیں کہ لیفٹننٹ جنرل سید عاصم منیر 3 اسٹار جنرلز میں سر فہرست ہیں. عاصم منیر کوارٹر ماسٹر جنرل کی جو خدمات ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. عاصم منیر DG ISI اور کور کمانڈر گجرانوالہ بھی رہ چکے ہیں. بہت ہی ایکسپیرینسڈ ہیں جن کو اس وقت تعینات کیا گیا ہے آرمی چیف کے عہدے پر. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی، جو کہ لیفٹننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہے، وہ اکتوبر 1985 میں پاک فوج کا حصہ بنے، جبکہ انہوں نے بھی سندھ ریجمنٹ کی 8ویں بٹالین میں کمیشن حاصل کیا. سیکنڈ لیفٹننٹ سے لیفٹننٹ جنرل کے عہدے تک ان کی ترقی کا سفر شاندار رہا ہے. انہوں نے اس دوران کئی اہم عہدوں پر اپنی ذمہ داریاں اور اپنی جو خدمات ہیں وہ انجام دی ہیں. تو بہت ہی ایکسپیرینس یہ 2 عہدے ہیں جن پر فائز کیا گیا ہے لیفٹننٹ جنرل ساحر شمشاد صاحب کو اور لیفٹننٹ جنرل سید عاصم منیر کو. اور اسی حوالے سے آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے، یعنی آئینی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور سمری صدر پاکستان کو ارسال بھی کر دی گئی ہے. اور اس کی اطلاع وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے دی گئی ہے. ان کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل یہ بڑا اہم ٹویٹ کیا گیا، کیونکہ ایک بڑا اہم اجلاس جاری تھا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت. یہی ایجنڈا تھا اس کا، اسی پر مشاورت ہونی تھی. اس سے قبل اگر اپنے ناظرین کو یاد دلا دیں تو تمام اتحادی رہنماؤں نے، تمام سیاسی پارٹیوں نے لبیک کہا تھا شہباز شریف کی کال پر، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی فیصلہ وزیر اعظم کی جانب سے کیا جائے گا اس پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہوگی. تو آج یہ بڑا اہم فیصلہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی جانب سے کیا گیا ہے. آئینی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سمری صدر پاکستان کو ارسال کر دی گئی ہے. تو شاہزیب، اب جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سمری جو ارسال کی گئی ہے اس پر دستخط ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، کب ہوتے ہیں، کیا ایشوز سامنے آتے ہیں، یہ دیکھنا بھی باقی ہے. بالکل، اگر صدر صاحب سمری روک لیتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ 27 نومبر کو عاصم منیر صاحب جو ہیں اسموتھلی ہونا بہت ضروری ہے. لیکن آج خاص طور پر اس اہم معاملے پر ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ جو ان کا کیریئر ہے خاص طور پر عاصم منیر صاحب کا، اس پر ضرور ایک نظر دوڑائیں اور اس طریقے سے دیکھیں کہ وہ کن اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں. تو اگر ہم اس کی بات کریں تو لیفٹننٹ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ فوجی کیریئر ان کا انتہائی شاندار رہا ہے. انہیں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23ویں بٹالین میں کمیشن ملا. انہوں نے کاکول سے پاس آؤٹ ہوتے وقت شمشیر اعزاز بھی حاصل کیا. وہ آفیسرز ٹریننگ سکول منگلا کے 17ویں کورس سے ہیں. سید عاصم منیر کو ستمبر 2018 میں لیفٹننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی. انہیں DG ISI کے عہدے پر تعینات بھی کیا گیا، جبکہ 16 جون 2019 کو لیفٹننٹ جنرل فیض حمید نے ان کی جگہ لی. تو لیفٹننٹ جنرل عاصم منیر کو کور کمانڈر گجرانوالہ کی اہم ذمہ داری سونپ دی گئی. وہ 6 اکتوبر 2021 تک اس منصب پر رہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 2 اسٹار جنرل کی حیثیت سے عاصم منیر احمد DG ملٹری انٹیلیجنس کے اہم عہدے پر بھی تعینات رہے. وہ شمالی علاقہ جات میں تعینات فوجی دستوں کے کمانڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں. انہیں مارچ 2018 میں ہلال امتیاز ملٹری کے اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا. انتہائی شاندار یہ ان کا پورا کیریئر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے خاص طور پر. اور آپ کو یہ بتانا چلے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، جبکہ لیفٹننٹ جنرل سید عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ سمری صدر پاکستان کو بھی ارسال